بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور میرے چینل پر اگر کوئی نیو ہے اور کسی نے یہ ناول نہیں پڑھا تو جا کے ضرور پڑھیے گا۔ بہت ہی زبردست ناول ہے اور بہت سے کریکٹر ہے اس میں، آپ لوگ کو ضرور اچھا لگے گا۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا۔ تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنی خفت بلائے بے خود سی اسے دیکھے گئی۔ سمجھ نہیں آتی تھی اس کی مسکراتی آنکھوں کو دیکھے، مغرور ناک کے قریب چمکتے تل کو، یا ہر چیز کی چمک مانند کرتی اس مسکراہٹ کو۔ کیا ہوا اس کی گہری کوئی سی نظروں کے ارتکاز پر؟ وہ ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے گالوں کو چھو گیا۔ وہ اس کے لمس پر ایک پل کو آنکھیں موند گئی۔ آپ بہت پیارا ہنستے ہیں، تکیے پر سر رکھتی وہ معصوم اقرار کر گئی۔ پہلے بھی تو یوں ہنستا تھا، مدھم باری لہجے میں کہا گیا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ کمرے میں بنتا ماحول اس کی سانسوں پر بھاری پڑنے لگا تھا۔ پہلے اس نظر سے دیکھا کب تھا؟ ہلکی آواز میں کہتی وہ کروٹ بدل گئی۔ ابراہیم کے لب آپ ہی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے تو تمہیں میں اچھا لگنے لگا ہوں اب، یعنی اس نظر سے۔ ہائی وائٹ اسکرٹ، منی کوٹ میں گھنگریالے بالوں کا اونچا جوڑا بنائے وہ ہاتھ میں پکڑی فائلز چیک کرتی میٹنگ روم سے باہر نکلی۔ ابھی 2 قدم آگے بڑھی تھی جب بھاری مردانہ آواز پر ہیلز کی ٹک ٹک رکی۔ براؤن 3 پیس میں اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ وہ میٹنگ روم سے باہر نکلا۔ عریشہ ایک پل کو ٹہری جب وہ اس کے مقابل آیا۔ بندے کو شاہان خان کہتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے اس کی ہری آنکھیں چمکی تھی۔ عریشہ نے نیلی آنکھیں بیزاری سے گھمائیں۔ براؤن لپسٹک سے رنگے ہونٹوں نے حرکت کی۔ ناٹ انٹرسٹڈ۔ کلائی بلند کر کے وقت دیکھتی وہ تیکھی نظروں سے دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ انٹرسٹنگ۔ خان مسکرایا تھا۔ اس کے بےحد گوری رنگت میں سرخیاں سی گلی ہوئی تھی۔ وہ بے حد وجیہہ تھا، اسے غرور تھا اپنے حسن پر۔ ایک انداز سے چلتا وہ اس کے ہم قدم ہوا۔ عریشہ شدید کوفت زدہ ہوئی۔ بزنس ڈیکنگ ہو گئی تو کیا سر پر بٹھاؤں اسے؟ ہاں، چمٹ ہی گیا ہے 2 نمبر پٹھان۔ یار پٹھان ایسے نہیں ہوتے۔ بڑبڑاتی وہ اسے لفٹ کروائے بغیر دوسرے فلور کی طرف جانے والی لفٹ کی طرف بڑھی۔ وہ بھی لفٹ میں داخل ہو گیا۔ عریشہ نے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر چیک کیا۔ گڈ۔ چھوٹے سائز کا چاقو وہاں موجود پا کر وہ مطمئن ہو گئی۔ سب سمجھتے ہیں عریشہ بس انتہا کی بدتمیز، خودسر، جنگلی ہے۔ اوہو، ایڈون مور، میں خطرناک بھی ہوں۔ نیلی بلی کی سی تیکھی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی۔ آئی مسٹ سے یو آر ویری ٹیلنٹڈ، لیکن کسی کو تمہاری قدر نہیں ہے۔ لفٹ وال سے کمر ٹکاتا وہ ذرا سا مسکرایا۔ اس کی زیرک نگاہوں سے بدر اور عریشہ کی نوک جھونک محفی نہ رہ سکی تھی۔ وہ فائلز سینے سے لگاتی تیکھے لہجے میں بولی، ڈونٹ کیئر، آئی ہیو مائی کنگڈم اینڈ کوئین از ہیئر۔ نیلی آنکھوں میں چمک لیے وہ اسے باور کروا گئی کہ وہ اس کے جانشے میں نہیں آئے گی۔ وہ بہت سی عام لڑکیوں میں سے نہیں تھی، وہ عریشہ تھی سب سے منفرد۔ خان نے ستائش سے ابرو اچکائے، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا تھا اسے۔ آئی سی، اگر تم چاہو ہم ساتھ ہو سکتے ہیں۔ غور کرنا میری بات پر۔ لڑکی خان کے پیچھے آتی ہے، خان نہیں جاتا۔ پہلی بار مجھے کسی لڑکی نے اس طرح مائل کیا ہے۔ کچھ تو خاص ہے تم میں۔ گہری کان سی ہری آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں گاڑتا وہ بھاری لہجے میں بولا۔ لفٹ رکی تو عریشہ نے ایک نظر اسے دیکھا تمسخر سے۔ عریشہ سمید سے تو توقعات مت لگاؤ، میری ہیلز بھی تمہاری ایکسپیکٹیشنز سے اونچی ہے۔ کوٹ جھٹک کر وہ لفٹ سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ بدل کے اور اپنے مشترکہ آفس کی جانب تھا۔ گلاس ڈور دھکیل کر وہ اندر آئی۔ آنکھیں گھماتے اس نے بدر کو دیکھا جو بلیک 3 پیس میں ملبوس غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ اس کے آگے کافی کے 2 کپ رکھے تھے جو وہ خالی کر چکا تھا، کالی کڑوی کسیلی کافی۔ عریشہ نے فائلز زور سے میز پر رکھی۔ کس محبوبہ کی یاد میں کافی پیے جا رہے ہو؟ ایک تو میں تمہارا یہ سڑا ہوا منہ دیکھ کر تک گئی ہوں۔ مسلسل ایسے ایکسپریشن رکھنے سے منہ میں درد ورد نہیں ہوتا؟ ٹیبل کے سامنے اس کے مقابل کھڑی ہوتی وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے نحوست سے بولی۔ اس کی فر چلتی زبان قینچی کو مات دیتی معلوم ہوتی تھی۔ بدر تن فن کرتا اٹھا۔ اس کے پاس آ کر وہ درستگی سے انگلی اٹھا کر بولا، شاہان سے دور رہو۔ کیا کر رہی تھی تم؟ اس کے ساتھ 1 نمبر کا گھٹیا انسان ہے وہ۔ غصے سے بولتی اس کی گردن کی رگیں ابھر آئی تھی، سفید چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ عریشہ نے کان میں انگلی ڈال کر اسے دیکھا، پھر تب کر اس کے کان میں چیخی، بحری نہیں ہوں میں، بدتمیز انسان۔ اسے دور دھکیلتی وہ تب کر بولی، مجال ہے جو یہ غسیلہ
بلا اسے سکون کا سانس لینے دے۔ وہ سر جھٹک کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی اکڑ بدر کو پاگل کر رہی تھی۔ اس ضدی لڑکی کو وہ ٹھیک کرے گا، ضرور کرے گا۔ بہت ایٹیٹیوڈ ہے نا تم میں، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، میں کیا کرتا ہوں۔ اب پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ اب پرسکون کھڑا تھا، سرمئی آنکھوں میں ایک مسکراتا تاثر ابھرا تھا جبکہ لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ تھی۔ غلط عریشہ میں ایٹیٹیوڈ نہیں، ایٹیٹیوڈ میں عریشہ ہے۔ آہا کیسے دل جلانے والا انداز تھا۔ سر ذرا سا ٹیڑھا کرتی وہ سائیڈ اسمائل دیتی مزید کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے تم مجھے کس قدر زہر لگتے ہو؟ اس نے نظر گھما کر ٹیبل پر رکھے کافی کے کپ پر جمائی جس میں 2 گھونٹ بچے تھے۔ پلیز ان 2 گھونٹ کافی میں ڈوب کے مر جاؤ نا، پکا میں ایک آنسو بہا ہی لوں گی گلیسرین سے۔ اونچا جوڑا ڈلک کر گردن پر آ چکا تھا جسے کھولتی وہ کمال بے نیازی سے بولی تھی، آنکھیں اب بھی اس کے تنے چہرے پر تھیں۔ اگر وہ اس کا کزن نہ ہوتا، بدتمیز جنگلی بلا نہ ہوتا تو وہ پکا اس کی لکس پر دل ہار جاتی۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھاتا اس کے کان کے قریب جھکا، وہ کیا ہے نا کہ میں اگر زہر لگتا ہوں تو بھی یہ زہر تمہیں ہی پینا ہے۔ مسکراتا بھاری لہجہ اس کی خود سر طبیعت پر گزرا تھا۔ اب تو مجھے بھی ضد ہونے لگی ہے تم سے۔ جب میں چلتی ہوں مردوں کی سانسیں تمتی ہیں، جب ہنستی ہوں دل جلتے ہیں، اور جو نظر بھر کر دیکھ لوں تو وہ مر جاتے ہیں۔ ڈیم اس کے گال پر انگلی پھیرتی وہ سرسراتے لہجے میں بولی، انتظار کرو اس وقت کا جب عریشہ کے قاتل وار بدران شاہ کے دل کا قرار لوٹیں گے۔ ایک ادا سے ہنستی وہ اسے ایک فیصلہ لینے پر مجبور کر گئی۔ گڈ مارننگ غزل۔ ہاتھ بلند کر کے زوردار انگڑائی لیتی وہ خود کلامی کرتی مسکرائی۔ مہرون کرلی بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے جنہیں جھٹک کر وہ سرمست سی اٹھی۔ کمر تک آتی بلیک ڈھیلی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس وہ بستر سے نیچے اتری، ہری کان سی بڑی آنکھیں کھلے دروازے سے باہر جھانک رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ مسکرائی، اوپرے لب کے خم پر موجود تل واضح ہوا۔ اس نے موبائل پر سانگ پلے کر کے ساؤنڈ سسٹم سے کنیکٹ کر کے فل والیوم پر چھوڑ دیا۔ ہاتھ بلند کرتی سر دائیں بائیں ہلاتی وہ دروازے کے قریب آئی اور لات مار کر دروازہ بند کر دیا۔ حسینہ ہوں میں حسینہ، لبوں کو حرکت دیتی وہ دھیرے دھیرے ڈانس سٹیپس کرنے لگی۔ 1 2 3 وہ انگلیاں سامنے کرتی کاؤنٹ کرنے لگی جب جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ بل زدہ پیشانی کے ساتھ آنکھوں میں غصہ لیے وہ لب بھیج کر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ غزل نے کن آنکھوں سے حافظ کے سر تاثرات دیکھے، لب دبا کر وہ ڈانس میں مشغول رہی۔ وہ لمبے ڈگ لیتا اندر آیا اور موبائل اٹھا کر زور سے زمین پر پڑھا۔ اوپر والا خانہ خالی ہے تمہارا؟ غصہ ضبط کرتا وہ درستگی سے بولا، سخت زہر لگتی تھی اس چھوٹی لڑکی کی یہ ہر عادات اسے۔ صبح جب وہ سکون سے کسرت کرنے میں مشغول ہوتا تھا وہ یوں ہی کسی نہ کسی طریقے سے اس کے سکون کا تیا پانچا کر دیتی تھی۔ غزل نے لب دبا کر اس کے کسرتی جسم کو دیکھا، سلیو لیس شرٹ سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ میں نے کیا کر دیا؟ اب وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی ہوتی سر اٹھا کر معصومیت سے بولی، اپنی حد میں رہا کرو چھوٹی لڑکی، میرا ضد مت آزمایا کرو، بچی ہو بچی رہو، مجھ سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انگلی اٹھا کر وہ اسے پھر سے جتا گیا تھا لیکن یہ بات وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ بچی نہیں ہوں میں، اچھی خاصی جوان باشعور لڑکی ہوں، بار بار مجھے چھوٹی لڑکی مت کہا کرو۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا میری آنکھوں میں؟ حافظ نے اس کی بات مکمل ہونے سے قبل دروازے کی طرف قدم لیے، مجھ سے دور رہو، میرے لیے ایک چھوٹی لڑکی ہی ہو، میرے محسن کی بیٹی، کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس سے تمہارے باپ کو شرمندہ ہونا پڑے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ خرافات دل سے نکال دو ورنہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مدھم سپاٹ لہجے میں کہتا وہ جا چکا تھا۔ ہرے نین کٹوروں میں پانی بھرنے لگا، پیر پٹکتی وہ واپس بیڈ پر آ بیٹھی۔ وہ سمجھتا کیوں نہیں ہے، اچھا لگتا ہے وہ مجھے، نہیں پرواہ مجھے عمر کے اس فرق کی، بھیگی آواز میں کہتی وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی۔ غصے سے بھرا وہ لان سے گزرتا اندر آیا، اس کے پیچھے عریشہ بھی تھی جو اپنی گاڑی میں آئی تھی۔ اندر آتے ہی بدر کا کزن پلٹن سے سامنا ہوا، وہ لیے دیے انداز میں سلام کر کے ڈرائنگ روم میں چلا گیا جہاں سے مردوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ عریشہ نے اس کی پشت کو دیکھتے آنکھیں گھمائی، دب سے وہ رمل زنیشہ وغیرہ کے درمیان بیٹھ گئی۔ بدر کو کیا ہوا؟ زنیشہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ سامنے قالین پر گفٹس اور کپڑوں کے ڈھیر لگے تھے، عرش کو برتھ ڈے پارٹی کی تیاریاں ہو رہی تھی، ساتھ ہی زنیشہ سب کو ان کے گفٹس دے رہی تھی جو وہ دونوں ڈنمارک سے لائے تھے۔ عریشہ نے کندھے اچکائے، ان کو کوئی نہ کوئی دورہ پڑا ہی رہتا ہے، اس کو چھوڑو۔ یہ دیکھو گرلز، آج کا ہاٹ ٹاپک، ایرا ادھر آؤ، تمہارے کام کی بات ہے۔ ساتھ ہی اس نے مصروف سی ایرا کو آواز دے کر پاس بلایا۔ رمل اور زنیشہ جھک کر موبائل اسکرین کو دیکھ رہی تھی، ایرا بھی صوفے کی پشت سے جھکی ہوئی تھی۔ عرش نے ہونٹ
شوٹ کروایا ہے۔ فیمیلز تو پاگل ہو گئی ہے، ہر جگہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور تم۔ وہ گردن موڑ کر ایرا کو دیکھتی دیدے گھما کر بولی، اپنے بندے کی خبر رکھا کرو۔ ایک فیمیل ماڈل نے لائیو آ کر پرپوز کیا ہے عرش کو۔ چٹخارا چھوڑ کر وہ واپس سیدھی ہوتی انہیں باقی پکس دکھانے لگی۔ رمل زیادہ بات نہیں کر رہی تھی، جبکہ زنیشہ حیران ہو رہی تھی اس کا بھائی ایسا شوٹ بھی کروا سکتا ہے۔ باڈی سے اسے ابراہیم یاد آیا، جس پر اس کا چہرہ ہلکا گلابی ہوا۔ ایرا آنکھیں سکیڑتی ہوئی ڈرائنگ روم کی جانب بڑھی۔ ہائے بھائی صاحبزادے، منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ پلیٹ سے سنیکس لیتے مہابیر نے اس کے بگڑے زوائے دیکھتے پوچھ ڈالا۔ اولاد وہ اس کی تھا، لیکن غصہ اس نے یوسف سے لیا تھا۔ بدر نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ عرش، حیان، ابراہیم اور مہابیر تھے، اور ہاں ماموں نہیں تھے۔ شکر بابا 1-2 دن میں ماموں سے بات کریں میری اور عریشہ کے بارے میں۔ پیشانی پر بل لیے وہ صوفے پر نیم دراز ہوا تھا، کوٹ اتار کر پٹخا تھا جس پر حیان نے ابرو اچکائے۔ تمہاری حالت تو بیچارے شوہر جیسی ہے۔ موبائل پر مصروف عرش نے سر اٹھائے بغیر لقمہ دیا۔ بدر نے تب کر اسے دیکھا۔ تم اپنی فکر کرو، بڑے ہاٹ شوٹ کروائے ہیں نواب نے، ابھی ایرا آتی ہوگی تمہیں بیچارہ شوہر بنانے۔ وہ کیا ہے نا تمہاری ایک عدد کزن ہے جس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا، وہ اب تک فساد برپا کر چکی ہوگی۔ تنگ کر کہتا وہ مہابیر کی جانب متوجہ ہوا۔ عرش بڑبڑا کر دوبارہ موبائل پر مصروف ہو گیا، البتہ دل میں لطیف سا احساس جاگا تھا اس کی جیلسی کا سوچ کر۔ بدر، وہ بڑی ہے تم سے، کیا واقعی تم ایسا چاہتے ہو؟ کہیں صاحبزادے کو محبت نامی جراثیم تو نہیں لگ گئے؟ کندھے پر سکن شال درست کرتا وہ دھیما سا مسکرایا، سرمئی آنکھوں کے سنگ دھیما سا مسکراتا وہ آج بھی بے حد دلکش لگتا تھا۔ اس چڑیل سے محبت کیسے ہوگی؟ اس کی تو گچھی مروڑنے کا جی چاہتا ہے، وہ محض دل میں سوچ سکا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس پسند ہے وہ مجھے، آپ جلدی سے میری شادی کروا دیں۔ بولتے ہوئے اس نے منہ ایسا بنایا کہ ابراہیم اور حیان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مہابیر نے پرسوچ مسکراتی نظروں سے بدر کو دیکھا، جس پر وہ جھنجھلا گیا۔ آپ سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ سرمئی آنکھوں میں کوفت لیے وہ اٹھ بیٹھے۔ ابراہیم نے سینے پر ہاتھ باندھتے اسے مخاطب کیا، مجھے تو کوئی اور معاملہ لگ رہا ہے۔ گہری نظریں اصل بات جاننے کا اقرار کر رہی تھی۔ بدر نے نظروں میں اسے وارن کیا، یار تو اب میجر نہ بن جائے ادھر۔ بابا آپ بس بات کریں، پہلی بار ابراہیم کو کہہ کر وہ مہابیر کو دیکھتا بولا، صاحبزادے وہ سیدھی لڑکی نہیں ہے، نہ کو چنے چبوائے گی تمہیں، تمہارا مقصد دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ مزے سے کہتا مہابیر کہہ کر لگا گیا، یہ تو وقت بتائے گا۔ اب کہ بدر بھی ہلکا سا مسکرایا، کسی بھٹکی سوچ کے آتے اس نے لب دبائے تھے۔ اسی اثنا میں ایرا دروازے پر نمودار ہوئی۔ عرش روم میں آئیے گا، بات کرنی ہے، تنے لہجے میں کہتی وہ جا چکی تھی۔ اس کا جانا تھا کہ مہابیر سمیت سب کا قہقہ ابلا، حیان تو ہنس ہنس کر دورہ ہو گیا تھا۔ عرش نے تیکھی نظر سب پر ڈالی، پھر ازلی اکڑو انداز میں چلتا باہر نکل گیا۔ اسے تو وہ سیٹ کرے گا جا کر، ساری عزت کا کباڑہ کر دیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا وہ بے چینی سے ٹہلتی نظر آئی۔ نیوی بلو کیپری شرٹ میں دوپٹہ سینے پر پھیلائے، بھورے سلکی بالوں کی اونچی پونی کیے وہ ننھی گڑیا لگ رہی تھی، معصوم چہرہ تفکر لیے ہوئے تھا۔ اسے دیکھتے ہی عرش کا غصہ پل میں اڑن چو ہو گیا۔ وہ اپنی کیفیت پر حیران بھی ہوا اور جھنجھلایا بھی۔ وہ کمرے کے وسط میں آیا تو وہ ٹہری، اس پر نظر پڑتے وہ ایک پل کو سب بھول گئی۔ نیلی آنکھیں ساکت ہوئی تھی، سیاہ شلوار قمیض میں بازو کہنیوں تک موڑے، وہ ہر دن ہر لمحے سے زیادہ دلکش اور وجیحہ لگ رہا تھا۔ بری آنکھوں نے نیلی آنکھوں کے چمکتے کانچ کو خود پر ساکت پایا تھا۔ دفعتاً وہ سنبھلی، دل کو ڈپٹا جو بے قابو سا ہونے لگا تھا۔ آپ نے شوٹ کروایا ہے؟ مٹھیاں بھینچتی وہ تیکھے لہجے میں بولی، لہجے سے جلن کی شدید بو آ رہی تھی۔ عرش پلٹ گیا، دروازہ بند کر کے وہ واپس اس کے مقابل آیا۔ کون سا شوٹ؟ اس کے نازک سراپے پر نظر ڈالتا وہ ایک دم اس کی طرف بڑھا۔ ہاٹ شوٹ؟ وہ غصے میں بھری اپنی جگہ کھڑی رہی۔ دل تو کر رہا تھا اس لڑکی کا سر پاڑ دے جس نے اس کے بندے کو پرپوز کیا تھا۔ ہاں اس کا بندہ تھا وہ، اب بیوی تھی وہ اس کی۔ عرش نے درمیانی فاصلہ ختم کرتے اسے دھکیل کر دیوار سے لگایا۔ وہ سٹپٹا گئی، پھر تنگ کر بولی، آپ یوں مجھے خاموش نہیں کروا سکتے، کیا ضرورت تھی ایسا شوٹ کروانے کی؟ لڑکیاں پاگل ہوئی ہے، خیر وہ تو ہے ہی پاگل گدھی، اللہ کرے اندھی ہو جائے۔ نتنے پھلاتی وہ ٹکا کر بولی، تیز تیز بولنے سے سانس پھولنے لگا تھا۔ عرش نے ایک ہاتھ دیوار پر رکھا، وہ جھکا تھا۔ تم پوزیسو ہو رہی ہو، اس کے کان کے قریب باری سرگوشی کر گیا۔ ایرا نے پہلی بار گھبرا کر آنکھیں میچی، پھر ہمت کر کے بولی، نہیں میں غصہ ہو رہی ہوں، بس اور ذرا دور ہو کر بات کرے ورنہ میں مما کو بتاؤں گی۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر دھکیلتی وہ اسے وارن کرتی بولی۔ نیلی آنکھوں نے
بری آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ مسمرائز ہوا تھا، گھنی سیاہ بڑی بڑی پلکوں کی چھاؤں میں جھلکتی نیلی کان سی آنکھیں اس کے دل میں کب سی گئی تھی۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ اس کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھتا سینے پر دھرے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی پشت سے لگا گیا۔ نہیں، آپ شوہر ہیں میرے، تو مجھے اچھا تھوڑی لگے گا کہ اور لڑکیاں میرے شوہر پر نظر۔ اس کی گہری بولتی نظروں کو دیکھتی وہ چپ ہوئی تھی، دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ذرا سا مسکرایا تھا، اف کس قدر پیارا لگتا تھا وہ مسکراتے ہوئے۔ شوہر کا مطلب سمجھتی ہو؟ بڑا گہرا تعلق ہے۔ درمیانی فاصلہ کم کرتے ہوئے اس کا چہرہ بلند کر گیا۔ ایرا کی آنکھیں پھیلی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اچانک اسے؟ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا مجھے بھائی کہا تو منہ توڑ دوں گا، اس لیے میں نے شوہر کہا۔ وہ حلق تر کرتی اپنی صفائی میں بولی تو وہ تو الٹا خود ہی پھنس گئی تھی۔ یوں مت کرو، میرا دل بہک رہا ہے۔ اس کے معصوم گھبرائے سے چہرے کو دیکھتا وہ خود پر اختیار کھونے لگا تھا۔ ایرا کی پیشانی نم ہوئی، گھبرائی نظروں سے اس کی بوجھل آنکھوں میں دیکھتے اس نے سوکھے لبوں کو تر کیا اور یہی اس کے ضبط کا دامن چھوٹا تھا۔ وہ بے اختیار جھکتا اس کی سانسیں روک گیا۔ حیان، یہ کیا کیا تم نے؟ دلہن کے جوڑے میں وہ شوق سی کڑی تھی۔ بند دروازہ کھولنے پر جو چہرہ سامنے آیا تھا اس نے رمل کو کچھ کہنے لائق نہ چھوڑا تھا۔ شوق سے نکلتی وہ بجلی کی سی تیزی سے اس تک پہنچی، اس کا کالر دبوچ کر چلائی، تم نے مجھے اغوا کروایا حیان، تم نے آج نکاح تھا میرا حیان، تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا یہ کیا کر دیا تم نے؟ یہ کون ہے؟ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتی وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ ویران عمارت کے اس ٹوٹے پھوٹے کمرے میں چوڑیوں کی کنک زور سے گونجی تھی۔ اس کی روتی آواز غم سے پھٹنے لگی تھی، سیاہ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا جبکہ پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتی وہ اٹھ بیٹھی، سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر وہ ایک سانس میں پی گئی۔ یا اللہ، یہ کیسا خواب تھا؟ جھرجھری لیتی وہ بلینکٹ ہٹا کر نیچے اتری، سردی محسوس ہوتے اس کا جسم کپکپایا تھا۔ حیان ناراض ہے مجھ سے، شاید اس لیے ایسا خواب آیا ہے، آج بات کروں گی اس سے، دل میں کہتی وہ فریش ہونے چلی گئی۔ اس کی گاڑی تارکول کی ٹھنڈی سنسان سڑک پر رواں دواں تھی۔ وہ پولیس یونیفارم میں ملبوس آن ڈیوٹی تھا، اس کے پیچھے دو پولیس موبائل گشت پر نکلی تھی۔ علاقے کا چکر لگا کر اب وہ آئی جی کے گھر جا رہا تھا جبکہ باقیوں نے تانے کا رخ کرنا تھا۔ اس کا جبڑا تنا ہوا تھا، سیاہ آنکھوں میں بلا کی سرد مہری تھی، کشادہ پیشانی پر گری سیاہ لٹ اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش میں ہلکان نظر آتی تھی، لیکن اس کا ذہن بس سی ایم کی تازہ نشر ہونے والی گفتگو کو سوچ رہا تھا۔ اسے ڈی آئی جی سے بات کرنے کی ضرورت تھی، یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ نور مقدم کا کیس میڈیا پر بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا، پولیس پر بہت پریشر تھا، نوجوان نسل اس کے لیے انصاف مانگنے سڑکوں پر نکل آئی تھی۔ تیزی سے آتی سوچوں کو جھٹکتا وہ ڈی آئی جی کے گھر کے سامنے رکا، گارڈ اسے پہچانتا تھا اس لیے اسے اندر جانے دیا۔ اسپاٹ چہرے سے وہ لاؤنج میں بیٹھ گیا جب کچھ دیر بعد وہ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ گرے تھری پیس میں وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگتے تھے، ان کے سر سے سفید بال جگہ جگہ سے جھانکنے لگے تھے، ہلکی داڑھی مونچھوں میں سنجیدہ چہرہ لیے وہ اس کے مقابل آ بیٹھے۔ حیان کی طرح ان کا چہرہ بھی اسپاٹ اور گہری سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ بولو، مجھے کہیں جانا ہے، ان کی بھاری آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ حیان نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، دونوں ہاتھ باہم پساتے وہ ٹھنڈے لہجے میں گویا ہوا۔ 4 لڑکوں نے اس کا ریپ کیا ہے، رپورٹ کے مطابق اسے پہلے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ معصوم لڑکی ان 4 درندوں کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی؟ سر، اس کے لہجے میں ایسا درد اور ٹھنڈک تھی کہ انہیں اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ مزید اس کے الفاظ سے ان کی آنکھوں میں بے چینی سی نمایاں ہوئی۔ انہوں نے بے اختیار پہلو بدلا، ان کی درندگی کا نشانہ نہ بننے کے بعد بھی اس میں سانسیں بچی تھیں، وہ بچ سکتی تھی لیکن انہوں نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سرخی آئی تھی۔ ڈی آئی جی نے پہلو بدلا اب کہ وہ خاموش نہ رہ سکے۔ تو تم مجھے کیوں بتا رہے ہو یہ سب؟ ان کا دل بے حد بے چین ہونے لگا تھا۔ آپ کی بھی بیٹی ہے سر، آپ کی بیٹی کو اغوا کروایا جا چکا ہے، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے کون ہے۔ اب تک جانے کتنی لڑکیاں اس کی درندگی کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئے۔ پہلے میں خاموش تھا لیکن جب اس نے میری بیٹی کو اٹھوا لیا، وہ میری زندگی کے بدتر لمحات تھے۔ تب مجھے ان والدین کا درد محسوس ہوا جن کی بیٹیاں انہیں کبھی واپس نہ مل سکی۔ تم سمجھ رہے ہو، نور والے کیس پر بھی میں خاموش بیٹھا ہوں، میں اس پر کام کر رہا ہوں، میں اپنے ہاتھ مضبوط کر رہا ہوں حیان، جو اندیکھی بیڑیاں میرے ہاتھ میں جکڑی تھی انہیں کھلوا رہا ہوں۔ اپنی بیٹی کو میں باہر بھجوا چکا ہوں، باہر
بااثر شخصیات سے ملاقات کر رہا ہوں. میں خاموش نہیں بیٹا ہوں. حیان تم اپنی ڈیوٹی کرو، جو کرنا پڑے کرو، تمہیں اجازت ہے، کسی کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں. اب یہ معاملہ کورٹ تک جائے گا. ان کے مضبوط لہجے پر وہ دھیما مسکرایا تھا. ایک بوجھ سا دل سے ہٹتا محسوس ہو رہا تھا. تھینک یو سر، آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت ضروری تھی. چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھتا وہ اٹھ کھڑا ہوا. آئی جی نے سر ہلایا. آل دا بیسٹ. کف لنکس بند کرتے اس نے موبائل کی چمکتی اسکرین کو دیکھا، جس پر نئے پیغام کا نوٹیفیکیشن چمک رہا تھا. بلیک ٹیکسٹو میں نکسک سا تیار وہ ڈیشنگ لگ رہا تھا. کان میں چمکتا ڈائمنڈ ٹاپس بہت جچتا تھا اس پر. اپنی تیاری پر تفصیلی نظر ڈالتا وہ ذرا سا مسکرایا. گال پر گڑا سا پڑا تھا اس کے مسکان میں بہت دلکش تھی. وہ اب تک کی تاریخ کا سب سے وجیحہ اور کم عمر پرائم منسٹر تھا. اسے قائل کرنا آتا تھا لوگوں کو اپنے لفظوں سے، گہری باتوں سے. آدھا کام تو اس کی مسکان کر جاتی تھی جب وہ مسکراتا تھا. گال پر پڑتا ڈمپل کسی مقناطیس کی طرح مقابل کی نظروں کو اپنی جانب کھینچتا تھا. دروازہ نوک ہوا تو اس کے لب خفیف سی حرکت میں آئے. آ جاؤ یاور. اسے اندر آنے کی اجازت دیتا وہ خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا. چند سے کمرے میں دلاویز سی مہک پھیلی تھی. کمرہ معطر ہوا تھا. یاور نے میز پر کچھ فائلز رکھی، پھر پیچھے ہٹتا کمر کی پشت پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. سر گاڑی تیار ہے. سر جھکائے وہ روبوٹک لہجے میں بولا. وہ میر حاصل کا خاص آدمی تھا، وہ اس پر اعتبار کرتا تھا. میں اکیلا جاؤں گا، تم باقی کام سنبھال لینا. میری غیر موجودگی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. الیاس قریشی سابق وزیر اعلیٰ آئے تو اسے تنخواہ دینا. سب کے بڑے پرزے نکل رہے ہیں، انہیں کاٹنے کا انتظام کرو یاور. فون پر رمل کا میسج دیکھتا وہ اسپاٹ لہجے میں بولا. شہد رنگ آنکھوں میں سرد مہری تھی. یاور نے بے چینی سے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولا. سر آپ اکیلے نہ جائیں. اس کی آواز میں التجا تھی. میر کی پیشانی پر بل پڑے. وہ باریک قدم لیتے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. یاور مجھے مت بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے. آئندہ ایسی جرأت کی تو میں بھول جاؤں گا تم میرے خاص آدمی ہو. ہاتھ بڑھا کر اس کے کوٹ سے اندیکھی گرد جاتا وہ کوٹ جھٹک کر باہر نکل گیا. کمرے میں اس کی موجودگی کا احساس اب بھی باقی تھا. یاور نے گہری سانس فضا میں چھوڑتے کندھے اچکائے، یوں جیسے وہ عادی تھا اس لہجے کا. مہرون لمبی قمیض، چوڑی دار پاجامے میں کندھوں پر مہرون ہی شال پھیلائے وہ اپر کلاس ہوٹل میں ریزورٹ ٹیبل پر بیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی. سیاہ لمبے بال کس کر اونچے جوڑے میں بندھے تھے. وہ باہر جاتے وقت کبھی بال نہیں کھلا کرتی تھی. اس کے نزدیک یہ سیاہ لمبی زلفیں فتنہ تھی. ایسی زلفوں کے بڑے اسیر ہوا کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتی تھی وہ کسی کی نگاہوں کو خود سے باندھ لے. وہ اپنے نام کی ایک، کام کی ایک تھی. اس کا نام اس پر جچتا تھا، کام اس پر سجتا تھا. لیکن وہ اس بات سے بھی باخبر تھی کہ اس کی سادگی بھی لوگوں کو اپنی اور کھینچتی تھی. اس کا ڈریسنگ سٹائل، بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھنے کا انداز مقبول تھا. آج یہاں وہ میر سے ملاقات کے لیے آئی تھی. وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی. سابقہ ملاقاتوں کو کچھ خوشگوار نہیں تھی، لیکن اس کا ظرف بڑا تھا جو وہ خود چلی آئی تھی. وہ صالح کی بیٹی تھی، کسی عام شخص کی نہیں. سر جھکا کر کلائی میں بندی گھڑی پر وقت دیکھتی وہ اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی. براؤن وائٹ کار کو وہ تیزی سے سڑک پر دوڑا رہا تھا. تارکول کی صاف ستھری سڑک ہلکی ہلکی نم تھی. کچھ دیر پہلے بوندا باندی ہوئی تھی جس نے ہوا کو مزید سرد کر دیا تھا. ٹھنڈی ہوا کے باعث اس کی مغرور سی ناک سرخ پڑ گئی تھی. اس کی شہد رنگ آنکھوں میں مسرور سا تاثر تھا. سو فائنلی رمل، وی آر گونا میٹ. انابی لبوں کو حرکت دیتا وہ اسپیڈ مزید تیز کر گیا. اسپیڈ بریکر کے آگے اس نے کار کی اسپیڈ ہلکی کی. جب گاڑی ایک جھٹکے سے ٹریک سے ہٹی، ٹائر برسٹ ہوا تھا جس سے خاموش سنسان سڑک پر ٹائر کے چرچرانے کی آواز دور تک گئی تھی. اس نے حواس قائم رکھتے بریک لگائی. وہ ابھی باہر نکلتا جب اچانک کار دروازہ کھلا اور ماسک سے چہرہ چھپائے ایک اونچا لمبا شخص اس پر جھپٹا. اس نے چاقو سے وار کیا تھا. میر حاصل نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا. چاقو محض سینے سے 1 انچ کے فاصلے پر رکا تھا. وہ شخص اپنی پوری جان لگاتے اس پر جھکا ہوا تھا. میر نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے زور سے گھٹنا اس کے پیٹ میں مارا، جس سے مقابل کا ہاتھ ہلا اور چاقو میر کے کندھے سے کچھ نیچے گھستا چلا گیا. اس کا رنگ زرد پڑا تھا. مقابل نے چاقو جھٹکے سے نکال کر دوسرا وار کرنا چاہا جب کسی نے اسے گردن سے پکڑ کر باہر کھینچا. میر نے کندھے پر رومال رکھتے کار سے باہر دیکھا جہاں یاور اسے بری طرح پیٹ رہا تھا. اس کا کام تمام کر کے ہاتھ جھاڑتا وہ جھک کر کار میں جھانکنے لگا. ہیلو سر، مائی نیم
यावर नाइस टू मीट यू। अंदर बैठकर वो फर्स्ट एड बॉक्स से निकालता, वो इसकी शर्ट के ऊपर वाले बटन खोलने लगा। मीर ने सिलक कर इसे देखा। एक नंबर का ढीठ इंसान था वो। मेरी बीवी नहीं हो तुम, समझे? इसका हाथ झटक कर वो खुद कंधे से शर्ट खिसकाने लगा था। तकलीफ से आंखों के शहद से कांच सुर्ख पड़ने लगे थे। यावर ने कंधे उचकाए बगैर असर लिए वो रुई से खून साफ करता दवा लगाकर पट्टी करने लगा। मीर ने तब कर इस ढीठ नस्ल को देखा जिसे इसके गुस्से से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने कहा था ना मेरे साथ कोई नहीं आएगा। तंद नजरों से इसे देखता वो बावर करवाने लगा। कंधे में उठती तकलीफ पर जब्त किए वो लब बेच गया। मैं आपके साथ नहीं था सर, आपसे पीछे था। आप कहें या ना कहें, आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज था। फर्स्ट एड बॉक्स बंद करता वो हैंड सैनिटाइज करने लगा। मीर का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगा था। दवा अपना काम कर रही थी। और तुम्हें ये फर्ज चाकू लगने के बाद याद आया? लहजा तीखा हुआ था। यावर ने सुकून की सांस ली। मतलब वो अब नॉर्मल था। इसके नज़दीक दुनिया में दवा बिना रमल इंसान क्या दवा बिना इंसान थे दवा बिना रमल इंसान थे। एक रमल और दूसरा मीर, दोनों के सितारे मिलने लगे थे। गुड। रास्ते में गर्लफ्रेंड मिल गई थी। बेनियाजी से कहता वो बाहर निकल आया। मजाल है जो वो सीधी तरह जवाब दे। मीर ने कार की हालत पर लानत भेजी। बाहर निकलकर इसने यावर के हाथ से इसकी कार की चाबी झपटी। अगर अपनी हुक्म अदूली पर मैं तुम्हें अभी शूट कर दूं। गर्दन दाएं बाएं झटकता वो एक अंदाज से मुस्कुराया। जानता था जवाब क्या होगा, तो मैं मर जाऊंगा। कंधे उचकाकर कहता वो जा चुका था। मीर हासिल ने मोबाइल पर चमकता मैसेज खोला। आइंदा कभी मुझे नजर आए तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जा रही हूँ मैं। इडियट। मीर ने गर्दन पर हाथ फेरा। लब दबाता वो जल्दी से कार में बैठा। इसे मिलना था रमल से। वो रूठ कर गई थी। वो किस तरह चैन से रह सकता था? लब दबाकर इसने जिंदगी में पहली बार सॉरी टाइप किया था। वो कब से अलमारी में सर दिए खड़ी थी, समझ नहीं आ रहा था। अर्श की बर्थडे पार्टी पर कौन सा ड्रेस पहने? लैपटॉप शट डाउन करते इब्राहिम ने एक नज़र इसकी पश्त पर डाली। वो फ्रेश होकर तैयार बैठा था। ब्लू जीन्स पर गहरा सुर्ख टर्टल नेक स्वेटर पहने जो इसके कसरती जिस्म से चिपका हुआ था। इसके मजबूत बाजू फुर्सत से नुमाया होते झलक दिखा रहे थे। इस सख्त सर्दी में भी बाजू इसने गहनियों तक पीछे कर रखे थे जिससे इसकी मजबूत कलाइयाँ जाहिर हो रही थी। हल्के गीले बालों को इसने लापरवाह अंदाज में हाथों से सुलझा लिया था। सुलझे मेजर साहब का उलझा अंदाज दिल के कोने में कहीं नक्श सा हो रहा था। सियाह आंखों ने दोबारा इसे देखा था। काम के दौरान पड़ने वाले पेशानी के बलों को इसने सर झटकते सीधा किया था। वो पूरी कोशिश करता था जो साइड बाहर के लोगों खुसूसन इसके मातहतों ने गुस्से की हालत में या अमूमन देख रखी थी वो घर वालों की नज़रों से ओझल रहे। इसे यूं ही उलझता देखकर वो लैपटॉप की स्क्रीन फोल्ड करता उठा। धीरे से चलता वो इसके पीछे 2 कदम के फासले पर आ खड़ा हुआ। क्या हुआ? इसकी धीमी आवाज़ पर जुनेशा सराज से पलटी। जब इसे बिल्कुल करीब खड़े पाकर इसके बादामी आंखें पहली 1 मिनट इसके सीने पर इख्तियात से उंगली रखकर इसे पीछे करती वो सर उठाकर इसे देखने लगी। हाँ, अब वो इसे देख पा रही थी और ये देखना ही वबाल हुआ था। यूं नज़रों की बेखुदी तकते रहने की आदत वबाले जान बन जाती है जब वो सुकूने दिल नज़रों से ओझल होता है। माथे पर बिखरे बालों में सियाह गहरी आंखों में क़यामत खेजियां लिए सर झुकाकर इसे देखता वो इससे इस जहां से दूर कहीं दरबारे दिल में ले गया था जहां सिर्फ दिल बोलते हैं, जुबानी साकत होती है, अल्फाज रूठ जाते हैं, खामोशियाँ अठलाती है। लम्हों के बुनते जाल से खुद को बाहर लाती वो बेसाख्ता कह उठी, कोई यूं भी अपनी बीवी के सामने आता है क्या? मुस्कान दबाती वो वापस से रुख मोड़कर हैंग किए कपड़े इधर उधर करने लगी। वो धीरे से मुस्कुराया। 2 कदम आगे आता वो झुककर इसके कंधे पर तोड़ी रखता आंखें मूंद गया। गुस्ताखी माफ जोजा, बंदा नाचीज खता जानना चाहता है। बारी आवाज में सरगोशी करता वो इसकी धड़कनों को मुंतशिर कर गया। वो साकत कड़ी थी जब इब्राहिम ने हाथ आगे लाते इसके गिर्द हिसार बांधा था। वो सख्ती से आंखें मीचती कांपते लब दबा गई। चंद लम्हे यूं ही आंखें मूंदे खड़े एक दूसरे के लम्स को महसूस करते रहे। इब्राहिम इसकी कपाती धीमी आवाज पर वो इससे आज़ाद करता सीधा हुआ। नरमी से इसका रुख अपनी जानिब करते वो इसकी पेशानी पर सर्द लब रखता इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। शहद रंग आंखों में इसका अक्स लिए वो धीरे से बोली, आज क्या पहनूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसकी आवाज में बेचारगी थी। वो इसके ऊपर से हाथ गुजार कर एक ड्रेस निकालने लगा। गहरा सुर्ख टिशू का शॉर्ट पुला सा फ्रॉक इसके हाथ में थमाकर वो दूर हटकर खड़ा हुआ। इन दिस ड्रेस यू लुक लाइक आ रोज। ये क्या है? ओह, रोज। इन दिस ड्रेस यू लुक लाइक अ रोज।
پاری گمبھیر لہجے میں کہتا وہ موبائل پر آتی کال اٹینڈ کرنے لگا۔ زنیشا نے شرمگی مسکراہٹ لبوں پر روکتے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ دن بدن وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا، مطلب اس نظر سے۔ کپڑے سائڈ پر رکھتی وہ جیولری دیکھنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل تک آئی۔ ابراہیم نے کال بند کر کے اسے مخاطب کیا، دل مجھے ایک کام سے جانا ہے، 1 گھنٹے تک آ جاؤں گا، تب تک تم تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ مما اور رمل اگر پہلے جانا چاہے تو تم بھی چلی جانا۔ اور ہموار لہجے میں کہتا وہ جھک کر سائڈ ٹیبل سے بائک کی چابی اٹھاتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ گہری سانس لے کر کپڑے اٹھاتی شاور لینے چلی گئی۔ چلے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔